خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 52(1)(f) کے تحت نااہلی ختم کر دی ہے اور سپریم کورٹ نے 1/6 کے تناسب سے فیصلہ سنایا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی بھی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ تو اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے اور سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ سنا دیا ہے اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ختم کر دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے 1/6 کے تناسب سے فیصلہ سنایا ہے۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کی بھی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ ختم کر دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اس پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ بتائیے لیاقت۔ بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اپنے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے اور عدالت نے 5 جنوری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے مطابق سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا اور سپریم کورٹ کے مطابق آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات نہیں ہوگی اور سپریم کورٹ نے 6-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات کی نہیں ہے، نااہلی عدالتی فیصلہ موجود ہونے تک ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال تک اور نااہلی کی مدت کے قانون کو جانچنے کی ضرورت ہے اور فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین شامل تھے، جسٹس جمال منتقل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی اس 7 رکنی لارجر بینچ کا حصہ تھے۔ عدالتی کارروائی کے حوالے سے جو ہے وہ آئین کے مختلف کلازز کا جائزہ لیا گیا اور مختلف فریقین نے اپنے جہاں دلائل دیے، وہیں عدالتی معاونین سے جو ہے وہ بھی دلائل لیے گئے اور اس تمام کیسز کو سننے کے بعد دلائل کو سننے کے بعد 5 جنوری کو یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اس کے آج جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا اور یوں سیاستدانوں کے لیے یہ سیاسی سسٹم کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بالکل سیاستدانوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ لیاقت یہ بھی بتائے گا، فیصلہ تو چونکہ آ چکا ہے، لیکن یہ فیصلہ کن کن سیاستدانوں کے لیے اہم ثابت ہوگا؟ دیکھیں، فوری طور پر تو اس سے ریلیف جو ہے وہ نواز شریف اور جہانگیر کو ملے گا، لیکن اگر مستقبل میں بھی کوئی سیاستدان جو ہے وہ اگر نااہلی کی طرف جاتا ہے تو اس کی مدت بھی جو ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی اور ابھی تو جو فوری طور پر جو ریلیف اس فیصلے کے نتیجے میں جس کو استفادہ کرنے میں نواز شریف اور جہانگیر ہی جو 2 نمایاں شخصیات ہیں جن کو اس کا فیصلہ، کیونکہ وہ تاحیات دونوں کو نااہل قرار دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے وہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ اسے کالعدم قرار دیتے ہوئے واپس لیتے ہوئے اب تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن مستقبل قریب میں بھی اب ایسی سزا نہیں دی جا سکے گی کہ کوئی بھی عدالت کا بھی یہ اختیار ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو تاحیات نااہل قرار دے۔ تو اب جو بنیادی طور پر الیکشن ایکٹ جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا 5 سال جس میں نااہلی کی مدت کی گئی تھی، وہی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا۔ جو تاحیات نااہلی کا عدالتی فیصلے کی ایک نظیر تھی، اس فیصلے کو واپس لینے کے بعد اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پہلا فیصلہ جو جس میں تاحیات نااہلی کی گئی تھی وہ 5 رکنی بینچ تھا اور 4-1 کے تناسب سے اس وقت یہ فیصلہ آیا تھا اور لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں لیاقت کی یہ 7 رکنی بینچ تھا اور اس پر سماعت ہوئی ہے، تو جو فیصلہ آیا ہے وہ 7 بینچ کا جو بینچ تھا، تو اگر فیصلے کی بات کی جائے تو یہ متفق فیصلہ تھا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو آپ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے عدالت کا ہی یہ اختیار ختم کر دیا ہے کہ وہ تاحیات نااہلی کی سزا دے سکے۔ تو یوں اب اس وقت جو نافذ العمل ملکی قانون میں ہوگا وہ الیکشن ایکٹ ہی ہوگا، جس میں نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال رکھی گئی ہے اور جو نواز شریف اور جہانگیر جو تھے یہ 2 ایسے سیاستدان تھے جن کو جو ہے گزشتہ
सुप्रीम कोर्ट के एक अदालत के फैसले के नतीजे में ताहयात नाअहल करार दिया गया था। तो अब इनको रिलीफ मिला है और आइंदा के लिए अदालत का ये इख्तियार ही सिरे से खत्म कर दिया गया कि वो सियासतदानों को ताहयात नाअहल करे और अब इलेक्शन एक्ट ही नाफजुल अमल होगा, जिसमें पीडीएम की हुकूमत ने जब आखिरी दिनों में कानून साजी करते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी और उसमें नाअहली की मुद्दत को मैक्सिमम जो है वो 5 साल किया था। तो अब आइंदा से जो अगर 62(1) के तहत कोई नाअहली होगी इस तरह, तो वो ठीक है लियाकत, साथ ही मौजूद रहेगा। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी है।